ایک گھر میں دو بہنیں رہتی تھیں۔ بڑی بہن مریم بہت نیک، عبادت گزار اور والدین کی فرما بردار تھی۔ وہ نہ صرف نماز کی پابند تھی بلکہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی تھی۔ سب گھر والے، رشتے دار اور محلے کے لوگ اس کی تعریف کرتے نہ تھکتے۔ جبکہ چھوٹی بہن الینا بالکل برعکس تھی۔ وہ بہت شرارتی، ضدی اور نافرمان تھی۔ نہ کسی کی سنتی، نہ نماز پڑھتی اور نہ ہی قرآن سے کوئی دلچسپی رکھتی۔ جو دل میں آتا وہی کرتی۔ ماں باپ، یہاں تک کہ مریم بھی اکثر اسے سمجھاتی، الینا اپنی زندگی بہتر بنا لو، مجھ سے کچھ سیکھو، اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھو، ماں باپ کا کہنا مانو۔ مگر الینا ہمیشہ مذاق اڑاتی، مجھے یہ سب بور لگتا ہے، مجھے اپنی زندگی جینی ہے اپنے طریقے سے۔ ایک دن الینا نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ سب ایک جنگل کے قریب ایڈونچر کے لیے جانا چاہتی تھی، مگر یہ بات وہ اپنے والدین کو نہیں بتا سکتی تھی۔ اس نے ماں سے کہا، آمی، آج میری دوست کا برتھ ڈے ہے، بس تھوڑی دیر کے لیے جا رہی ہوں، جلدی واپس آ جاؤں گی۔ ماں نے تھوڑا سوچا مگر اس کی ضد کے آگے ہار مان لی۔ ٹھیک ہے بیٹا، لیکن جلدی واپس آ جانا۔ الینا خوشی خوشی جھوٹ بول کر گھر سے نکل گئی۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جنگل پہنچی۔ سب ہنسی خوشی ایڈونچر کرنے لگے۔ کوئی درختوں پر چڑھ رہا تھا، کوئی تصویریں بنا رہا تھا۔ اچانک الینا گروپ سے بچھڑ گئی۔ وہ دھیان نہ دینے کے باعث اکیلی بہت دور نکل آئی۔ اب وہ سخت پریشان تھی۔ ہر طرف اونچے درخت، جانوروں کی آوازیں اور آہستہ آہستہ شام کا اندھیرا چھا رہا تھا۔ ڈر کے مارے اس کی حالت خراب ہو گئی۔ وہ زور زور سے اپنے دوستوں کو پکارنے لگی مگر کوئی آواز نہیں سن رہا تھا۔ اسی پریشانی میں وہ ایک کیچڑ بھرے گندے پانی میں پھسل کر گر گئی۔ کپڑے خراب، جسم زخمی، دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ اب اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ روتے روتے اس نے اپنے رب کو پکارنا شروع کیا، یا اللہ میری مدد فرما، مجھے اس مشکل سے نکال دے، مجھے معاف کر دے، میں آج کے بعد نافرمانی نہیں کروں گی۔ وہ دعا پڑھنے لگی جو اسے یاد تھی۔ دل سے، آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ وہ اللہ کو پکارتی رہی۔ اچانک اسے ایک نورانی چہرے والے بزرگ دکھائی دیے۔ ان کے چہرے پر عجب سکون اور روشنی تھی۔ وہ مسکرا کر بولے، بیٹا، میں اللہ کی مدد سے یہاں آیا ہوں۔ تم نے اپنے رب کو پکارا، اس نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ پھر وہ نرمی سے کہنے لگے، اب وعدہ کرو، والدین کا کہنا مانو گی، نماز پڑھو گی، قرآن کی تلاوت کرو گی اور جھوٹ نہیں بولو گی۔ جب بھی کہیں جاؤ گی پہلے اللہ سے دعا کر کے اور والدین کی اجازت لے کر جاؤ گی۔ الینا نے روتے ہوئے وعدہ کیا، جی بزرگ بابا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی ہر بات مانوں گی، اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں گی۔ اسی لمحے الینا نے دیکھا کہ وہ کیچڑ سے باہر ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا چراغ ہے اور کانوں میں ایک آواز آ رہی ہے، سیدھی راہ پر چلتی رہو، پیچھے مڑ کر مت دیکھو۔ وہ سیدھی چلنے لگی۔ کچھ ہی دور گئی تو اپنے دوستوں کو پریشان حال کھڑے دیکھا۔ وہ سب اسے دیکھ کر خوش ہو گئے، سب نے اسے گلے لگا لیا۔ خدا کی مدد سے الینا اپنے گھر صحیح سلامت واپس پہنچ گئی۔ اس نے ماں باپ کو سارا سچ بتایا، خوب روئی، معافی مانگی۔ ماں باپ نے اسے پیار سے گلے لگا لیا اور اسے معاف کر دیا۔ اس دن کے بعد الینا کی زندگی بدل گئی۔ وہ نماز کی پابند بن گئی، قرآن کی تلاوت روز کرنے لگی، سچ بولنے لگی، سب سے نرمی سے پیش آنے لگی۔ اب وہ سب کی لاڈلی، ماں باپ کی فرمان بردار اور اللہ کی نیک بندی بن چکی تھی۔ سبق: اللہ اپنے بندوں کو بہت پیار کرتا ہے۔ جب کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ اسے نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ جھوٹ، نافرمانی اور غرور ہمیں مشکلوں میں ڈال دیتا ہے، مگر سچ، توبہ اور اللہ کی یاد ہمیں کامیاب زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔